الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل کے درس میں ہم نے بہت سارے ایسی چیزیں جو سوشل میڈیا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، اس میں سے ٹی وی ہے یا ایسے اسی کے مثل بہت ساری چیزیں ہیں، اس کا استعمال دعوت میں کیا جا سکتا ہے، نہیں اس کا ذکر سنا۔ آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی جو دعوت ہے، دعوت اللہ، اس کے اصول ہیں، اسی کو ہم سنیں گے۔ پہلا قاعدہ، پہلا اصول یہ ہے کہ آدمی جب کسی کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے تو چند چیزوں کا حکم دیتا ہے، چند چیزوں سے منع کرتا ہے۔ جن چیزوں کا حکم دیتا ہے اس کے بارے میں اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھلائیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں۔ جن چیزوں سے وہ روکتا ہے اس کے بارے میں اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ برائیاں ہیں۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، علاج کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بیماری ہے یا صحت ہے، تبھی تو وہ بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا۔ اگر داعی کو خود معلوم نہ ہو کہ کیا برائی ہے کیا اچھائی ہے تو وہ خود کنفیوز ہو جائے گا، کبھی اچھائی کو برائی سمجھے گا، برائی کو اچھائی سمجھے گا۔ تو اسی لیے کہا لا بد من العلم بالمعروف الذي يدعو الیہ۔ آپ اور ہم لوگوں کو جس نیکی کی طرف حکم دیتے ہیں اس نیکی کے بارے میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نیکی ہے۔ وبالمنکر، اور برائی کے بارے میں ہم کو علم ہونا چاہیے کہ یہ منکر ہے، یہ برائی ہے۔ اسی لیے سلف کہتے ہیں لا یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر الا من کان فقیہا فیما یأمر بہ فقیہا فیما ینہی عنہ۔ آدمی کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تاکہ لوگوں کو اسی حساب سے وہ حکم دے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ یعنی اگر ہم نیکی کی طرف بلاتے ہیں تو بلانے کے معاملے میں ہم کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ کیا نیکی ہے اور کیا برائی۔ اگر ہم کو خود نہیں معلوم ہے کہ کیا برائی ہے کیا اچھائی ہے تو ہم لوگوں کو کیسے بلائیں گے؟ دوسری چیز، دین کی دعوت دینے والوں کے لیے ایک بہت ضروری چیز جس کا ذکر انہوں نے کیا، الرفق فی الدعوہ الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دین کی دعوت دینے کے معاملے میں نرمی برتنا چاہیے، سختی ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل کا سسٹم ایسا ہے، ہم سخت نہیں بھی ہیں تو لوگ ہم کو سخت ہونے کا الزام لگا دیتے ہیں، ارے انہوں بڑے سخت۔ ایک مولوی صاحب کا نام انہوں نے رکھا حلال حرام کے مولوی صاحب، جو چاہے حلال بولتے ہیں، جو چاہے حرام۔ کیسے بولیں گے؟ کوئی بھی آدمی اپنے طرف سے، کوئی بھی کتنے بھی بڑے عالم ہوں، ایسا نہیں بول سکتے ہیں۔ ویسے ہی بول سکتے ہیں جیسے قرآن و حدیث میں ہے، قرآن اور حدیث نے جس کو حلال کیا اس کو حلال بولیں گے، جس کو حرام کیا اس کو حرام بولیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی۔ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں۔ فرعون بڑا سرکش اور بڑا باغی اللہ کا، اس کے پاس بھیج رہے ہیں تو یہ کہہ کر بھیج رہے ہیں فقولا له قولا لینا، فرعون کے پاس جاؤ تو نرمی سے بات کرو۔ اب ہم لوگ عام آدمی سے بات کریں گے تو کیسے بات کرنا پڑے گا؟ جب فرعون سے بات کرنے کا یہ طریقہ ہے تو عام آدمی سے بات کرنے کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان الرفق فی شیء الا زانہ۔ جس معاملے میں بھی نرمی آپ اختیار کریں گے تو وہ معاملے کو خوبصورت بنا دے گا۔ آپ کسی سے بھی کوئی کام لینا چاہتے ہیں، ریکویسٹ کر کے لیں، کام ہو جائے گا۔ آپ زبردستی سے آپ یہ سمجھیں کہ میں نواب ہوں
زبردستی کروں گا سامنے والے کام نہیں کریں گے۔ تو فعل الداعیہ ان يدعو دائما بلین ورفق حسن، تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کرے، پیارے الفاظ میں بولے، سنجیدہ انداز میں بولے، تواضع اور انکساری کے ساتھ بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے ساتھ ہے۔ حدیث کے راوی ہیں معاویہ بن الحکم معاویہ بن الحکم السلمی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، صحابی نماز میں۔ تو کیا ہوا کہ میرے بازو ایک آدمی کو چھینک آئی، اذا عطس رجل من القوم، چھینک آئے تو کیا بولنا؟ چھینکنے والا الحمدللہ بولنا، سننے والے یرحمک اللہ۔ تو ہم لوگ نماز میں ہیں، تو میں نے ایسے ہی کہا، کیا کہا؟ یرحمک اللہ، نماز میں۔ تو فرمانی القوم بابصارہم، لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے نماز میں۔ میں ان کو دیکھتا، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، ایسا مجھے دیکھتے ہیں۔ وَثَكَلَ اُمَّا مَا شَأْنُكُمْ تَنظُرُونَ إِلَيْ، میں کیا سوچنے لگا، ارے تمہاری ماں تم کو گم کرے۔ وہ ایک عرب کا ایک لفظ تھا جیسے ہم بولتے تمہارا ڈولا نکلو بولتے۔ تو وَثَكَلَ اُمَّا مَا تَنظُرُونَ إِلَيْ، تم لوگ میری طرف کیا دیکھ لے کوئی، میں کیاچ کر ڈالا، کیا کرے انہوں، یرحمک اللہ بولے۔ تو فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَىٰ أَفْخَاذِهِمْ، پھر صحابہ کیا کرنے لگے، اپنے ہتھیلیاں اپنے رانوں پر مارنے لگے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ میں نماز میں بول رہا، یہ لوگ مجھے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، میں خاموش ہو گیا، لیکن سکت۔ فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ، آپ سے پہلے میں نے کسی استاد کو آپ سے اچھا دیکھا، نہ آپ کے بعد میں نے کسی استاد کو آپ سے اچھا دیکھا۔ ما قہرنی ولا ضربنی، اللہ کے نبی نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، اور نہ مجھے گالیاں دی، برا بھلا کہا۔ کیا کہا میرے نبی نے؟ ان هذه الصلاۃ، دیکھو بھائی یہ نماز ہے، نماز میں باتیں نہیں کرتے، لوگ جیسے بات چیت کرتے ہیں ویسے باتیں نہیں کرتے۔ کیا کرتے نماز میں؟ انما ہی التسبیح، نماز تسبیح پڑھنے کی جگہ ہے۔ سبحان ربی العلی، سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ والتکبیر، نماز تکبیر پڑھنے کی جگہ ہے۔ وقراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سمجھایا۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دین کی دعوت دینے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ نرمی سے بات کرنا چاہیے۔ آج کل کے اگر کوئی صاحب امام صاحب رہے تو کیا کریں گے؟ نماز کے بعد وہ واج رہتا نا، وہ ڈنڈا جمعہ دیتے سو جمعہ، وہ ڈنڈا اٹھا لیں گے ہاتھ میں۔ لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تواضع سے، انکساری سے، سنجیدگی سے سمجھایا۔ پہلی بات ہم کو معلوم ہوئی کہ آپ اور ہم جس نیکی کا حکم دیتے ہیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نیکی ہے، جس برائی کا حکم دیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ برائی ہے۔ اوکے، اس کے بعد ایک اور چیز جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نیکی کا حکم دیں گے ضرور، لیکن کیسے؟ سنجیدگی کے ساتھ، بڑے اچھے انداز میں ہم لوگ دیں گے۔ تیسری چیز
النظر الى المصالح والمفاسد الذي يصلح منها وما لا يصلح والذي يقدر عليه والعكس۔ آپ دعوت کا کام کرتے ہیں تو آپ کی نظر پورے معاملے پر ہونا چاہیے کہ یہاں دعویٰ ٹیبل اگر ڈالیں گے اچھا ہے، نہ ڈالیں گے اچھا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، کیا فائدہ ہم کو حاصل ہوتا ہے یا اس کے برخلاف کیا نقصان جنم لے سکتا ہے۔ اچھا، اگر ہم وہاں جائیں گے بھی تو کیا ہم اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ وہاں کھل کر اپنی بات بیان کریں؟ یہ ساری چیزوں کو آپ کو سوچنا پڑے گا۔ اچھا، کسی ایسے جگہ آپ جاتے ہیں تو جلدی آنے کا ثواب لینا چاہتے ہوں میں پہلے، ماشاء اللہ، تو کسی ایسے جگہ آپ جائیں گے جہاں نیکی اور بدی یعنی نقصان اور فائدہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں جس کا پلڑا بھاری ہے وہ کام آپ کریں گے۔ ایک جگہ جا کر ہمیں دعویٰ کرنا، ٹیبل لگانا، آپ اسکیچ ڈالیں گے، یہاں جا کر ہم دعویٰ ٹیبل لگائیں گے، دعویٰ کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، اس میں کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، اس کا پرسنٹیج کیا ہے، اس کا پرسنٹیج کیا ہے، اگر دونوں ایکول ہیں تو زیادہ کس کا ہے، وہ ساری چیزیں۔ المفاسد اعظم، اگر کسی جگہ آپ دعویٰ کے لیے جاتے ہیں تو زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے، لم یجب علیہ بل قد یحرم، تب دعویٰ ٹیبل لگانا آپ پر واجب نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے، اس لیے کہ آپ ویسی جگہ نہیں جا سکتے۔ بعض جگہ جاہل ہوتے ہیں، ایک جگہ درس ہوتا تھا تقریباً 20 سال سے، کتنے سال سے؟ 20 سال سے ہوتا تھا۔ میں ایک بار تقریر کرتے کرتے، آیت صحیح ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے وہ ام المؤمنین فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ یا فاطمہ، دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لے، آخرت میں میں تیرے کام نہیں آ سکتا، بس رشتہ داری کا حق ادا کر سکتا ہوں۔ حدیث صحیح ہے۔ تو وہ درس دینے والے صاحب نے وہ حدیث بولا، اب وہاں جو پبلک تھی وہ الگ ٹائپ کی تھی، اب بڑا ہنگامہ ہوا، درس بند ہو گیا۔ 20-25 سال سے جو درس چلتا تھا وہ درس کیا ہو گیا؟ بند، ختم، بڑا ہنگامہ ہوا، آئندہ سے پابندی لگی۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے، تو جہاں بہرحال یہ تو نہیں ہے کہ چند لوگوں کی وجہ سے ہم حق کو چھپا دیں، حق کو ختم کر دیں، فماذا بعد الحق الا الضلال، لیکن آہستہ آہستہ علاج کرنا پڑے گا۔ ایک دم بڑا ڈوز دینے کے بجائے کیا کرنا پڑے گا؟ چھوٹا، آہستہ آہستہ، مصلحت کے ساتھ۔ مصلحت بقائے حق کے ساتھ ہوتی ہے، فنائے حق کے ساتھ مصلحت نہیں ہوتی ہے۔ چوتھی چیز، اختلاط المعروف بالمنکر۔ کبھی کیا ہو جاتا ہے، معروف منکر کے ساتھ مل جاتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، آدمی، ہم لوگ دعویٰ کرنے جاتے ہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے، عام طور سے لوگوں کو بولیں گے نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، اچھے بنو، اچھی باتیں کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بیوی بچوں کا حق ادا کرو، ایسے بولیں گے، لیکن خاص کسی آدمی کو ٹارگٹ کر کے نہیں بولیں گے۔ وعلیہ، اسی طرح برائیاں روکنا ہے، خاص برائیاں آپ روکیں گے، جو بھی برائیاں ہیں عام طور سے برائیاں روکیں گے۔ لیکن ایک آدمی ہے جس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، تو آپ کسی آدمی کا مخصوص نام لے کر نہیں بولیں گے، بلکہ کیا بولیں گے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسا ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بولتے تھے۔ دیکھیے، وَإِن جَاءُوا بِالْمُنْكَرِ الْمَغْمُورُ فِي الْخَيْرِ وَإِن كَانَ الشَّرُّ أَكْثَرَ نَهَى عَنْهُ وَإِن فَاتَ الْخَيْرُ الْمَغْمُورُ فِيهِ۔ تو کہتے ہیں کہ جہاں تک لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، عام حکم دیں گے،
برائی کا حکم دینا، عام برائیاں ذکر کریں گے، لیکن کسی قوم میں خاص برائیاں ہوتی ہیں، اس برائیوں کے تعلق سے بولنا پڑے گا۔ جیسے قوم شعیب تھی یا قوم لوط تھی، ان کے اندر بدترین عادتیں تھیں، یا قوم شعیب ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو الگ الگ ان کو خاص وہ برائیاں۔ اب کسی جگہ ہم دیکھیں گے کہ وڈی لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، تو ہم وہاں کہیں گے کہ بھئی سود لینا غلط ہے۔ کسی جگہ ہم گئے، وہاں وہ جیسے کہتے ہیں شرابیوں کا گاؤں، سارے لوگ کیا ہیں؟ الکوہلک ہیں، شراب پیتے ہیں، تو وہاں آپ کو کیا بولنا پڑے گا؟ شراب کے بارے میں بولنا پڑے گا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ سب لوگ اچھے ہیں، کرتے رہو، پیتے رہو، ایسا نہیں بول سکتے نا۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ کیوں ہم لوگوں سے لوگ خفا ہوتے معلوم؟ ہم لوگ بولتے بھیا زخم ہے، علاج کر لو۔ دوسرے لوگ کیا بولتے ہیں؟ نہیں ذرا پٹی دال کو رکھ لو، ایسا تھپک کو رکھ لو۔ ویسا تھپک کو رکھ لے تو کیا ہو جائے گا؟ اینٹی بائیوٹک ہو، مر جائے گا، ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ ہم لوگ ویسے نہیں کرتے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھائی علاج کر لے، ذرا کچھ بھلے کچھ تکلیف ہو لیکن اس کا مستقل علاج ہو۔ برائی کو بتانا چاہیے، یہی ناصح علماء ہیں۔ یا جو لوگ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں، چھپا کے رکھو، یہ خیر خواہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور شرط یہاں شیخ نے لکھا ہے، التبلیغ حسب الامکان کا۔ تو کیا مطلب انور اکرم بھائی؟ جتنا ممکن ہے، واٹ یو کین ڈو، جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کیا کرو؟ یعنی آج کا زمانہ ایسے نہیں کہ ہم اللہ کے پاس عذر پیش کریں، یا اللہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، ہمارے پاس اللہ یہ راستے نہیں تھے۔ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، جتنا ہو سکے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا ساتھ لوگ نہیں دیتے ہیں تو وہ لوگ بھی پوچھے جائیں گے، ارے چند نوجوان دعویٰ کا کام کر رہے تھے، دین کا کام کر رہے تھے، آپ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، آپ نے اپنی خزانوں کی پونجیوں کے منہ نہیں کھولے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا کہ کیوں آپ نے ان لوگوں کی مدد نہیں کی۔ ہم لوگ کر سکتے ہیں، جہاں تک کر سکیں ہم اتنا کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ دیکھیے کیا بولا میں، التبلیغ حسب الامکان، جتنا ہو سکے، جتنی آپ کی پاسبلٹیز ہیں، امکانیات ہیں، اتنا آپ تبلیغ کیجیے۔ فلیس من شروط، یہ نہیں ہے آپ یہ کہیں کہ سارے دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کو میں مسلمان بنا ڈالوں گا، ہوتا نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں کب سے کوشش کر رہے ہیں زمین سے غربت ختم ہوئی غربت؟ نہیں ختم ہوئی۔ آپ باہر جا کے 100 روپے لے کو ٹھہرے، 1000 لوگ آ کھڑیں گے، غربت ختم نہیں ہوئی۔ بھوک ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھوک ختم نہیں ہوئی۔ اذ لیس ھذا من شرط تبلیغ الرسالہ، رسالت، اللہ کے نبی کو جو رسالت دی گئی اس کے لیے بھی یہ کنڈیشن نہیں تھی کہ آپ دنیا کے سارے لوگوں کو دعویٰ پہنچا دیں، تو ہمارے لیے کیسے ہو سکتا؟ اللہ ہم سے اتنا ہی پوچھے گا کہ یہ داشا مکان کے لوگوں کو تمہارا اللہ کی دعوت پہنچی کیا؟ یہ تو اللہ پوچھے گا۔ اس لیے کہ ہمیں بڑے شوق سے لکھے پٹالم، ہمارا یہ کہاں ہے بولے تو کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اس سراؤنڈنگ جتنے ہیں، چاہے وہ پیچھے کی گلیاں ہوں، سامنے کا محلہ ہو، مسلمانوں کا علاقہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں سٹی میں فلاں ٹاؤن میں کیوں نہیں گئے تھے، یہ تو ضرور پوچھے گا۔ اس لیے کہ رسالت اور نبوت کے لیے شرط نہیں ہے، بل یشترط ان یتمکن المکلفون من اصول ذلک الیہم، جن تک آپ پہنچ سکتے ہیں ان کو اللہ آپ سے پوچھے گا۔ اسٹار ہنس روڈ جانا آسان ہے، اڈیار جانا آسان ہے، آپ پہنچ سکتے ہیں۔ جہاں جہاں آپ پہنچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں آپ سے پوچھے گا۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وہ تو صحابہ تھے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تو وہاں اللہ تعالیٰ شاید آپ سے اتنا نہیں پوچھے گا کہ آپ ادھر کیوں نہیں گئے، سمندر پار کر کے ادھر سری لنکا کیوں نہیں گئے، سمندر پار کے یہاں آپ سے وہ پوچھے گا۔ ثم اذا فرطوا فلم يسعوا في اصوله اليهم مع فاعله، آپ کے پاس طاقت ہونے کے باوجود، ذریعہ ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود،
آپ اپنے سراؤنڈنگ کے لوگوں کو دعویٰ نہیں کیا تو اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا پڑے گا، یہ اللہ پوچھے گا۔ اس کے بعد ایک اور چیز، چھٹی چیز، ان تکون عند الداعیہ الکافیۃ لازالۃ المنکر۔ جو داعی ہے، دعویٰ دینے والا ہے، اسے یہ طاقت رہنا، برائی دور کرنے کا طاقت رہنا، چپ کے خالی پوری جاگ شو کرے تو نہیں، تم نہ طاقت نہیں، صرف وہ کئی کوشش کرتے، تم نہ طاقت ہے، تمہیں وہ بت پرستی ختم کر سکتے ہیں، قبر پرستی ختم کر سکتے ہیں، تو چلو کوشش کرو۔ یہ دیکھو، لا شک فی تفاؤد الدعاة فی ذلک، داعیوں کا اس میں الگ الگ کیٹیگری ہے۔ اب ثنا بھائی محلے میں وہ کام کر سکتے ہیں جو ہمیں نہیں کر سکتے۔ ثناء اللہ بھائی اگر ہمارے ساتھ آ جائیں تو جو ایفیکٹ ان کے آنے سے ہوگا وہ ایفیکٹ کس سے نہیں ہوگا؟ ہم سے نہیں ہوگا۔ ہم لوگ گئے محلے میں تو آپ پوچھیں کون بھائی تمہیں پوچھیں گے، وہ ثناء اللہ بھائی آئے تو بات الگ رہی۔ تو دیکھو کیا بولتے ہیں، وَأَعْظَمُهُمْ قُدْرَةً هُوَ الْأَمِيرُ، سب سے زیادہ طاقت برائی کو دور کرنے کی کسے ہے؟ امیر کو ہے۔ الَّذِي بِيَدِهِ السُّلْطَةُ، جس کے ہاتھ میں پاور ہے، طاقت ہے، برائی کو ختم کر سکتا ہے۔ فَلِهَذَا، اسی لیے کیا ہوگا، فَهُوَ مَسْئُولٌ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِ، اللہ ہم نہ اتنا نہیں پوچھیں گا جتنا ہمارے امیر کو پوچھیں گا۔ یہاں جو بھی امیر ہے، چاہے وہ پٹالم یونٹ کے امیر ہو، چاہے وہ کوئی بھی امیر ہو، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ ٹیکسٹ بک میں ہے، دیکھو، فَهُوَ مَسْئُولٌ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ عَنْ إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ، اس لیے کہ اس کو امیر اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے، وہ برائی کو ختم کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ یہ فتنے جو جنم لیے ہیں آپ کی ذمہ داری تھی، آپ اس فتنوں کو کیا کرتے؟ روکتے۔ فَإِذَا عَجَزَ الدَّاعِيَ عَنْ تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا عاجز ہو گیا، ہاتھ پاؤں نہیں، انہیں برائی کو نہیں بدل سکتا ہے، او استطاع الازالہ ولكن ترتیب علی ذلك منکر اکبر، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھے گا، لیکن جیسے جیسے ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ویسے جواب دیں گے۔ کیسے؟ گریڈ بدلتا جائے گا۔ تمہیں ہاتھ سے روک سکتے ہیں، برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، کیسا روکنا؟ زبان سے روکنا۔ زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جاننا، یہ بتایا۔ مَن رَأَى مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو ہاتھ سے روک نہیں سکتا، فَبِلِسَانِهِ، کیسے روکے؟ زبان سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، آدمی اپنے دل سے روکے، یہ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہے، لوئسٹ۔ تو وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنا ہی تکلیف دیتے ہیں، بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ کر سکتا ہے۔ اب اللہ اکرم صاحب سے یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی رمضان جیسے آیا آپ 1,00,000 روپے زکوٰۃ دیں، نہیں بول سکتے۔ یا کسی کو جو لنگڑا ہے اسے نہیں بول سکتے بھئی کھڑ کے نماز پڑھو، نہیں بول سکتے۔ اچھا، معلوم یہ ہوا، یہ جو ہم نے پڑھا، ان تکون عند الداعیہ القدرۃ الکافیہ لازالۃ المنکر، برائی روکنے کی طاقت داعی کے پاس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک اور چیز یہاں شیخ لکھتے ہیں، آپ اللہ کی دین کی طرف بلاتے ہیں، محلے میں بہت ساری خرابیاں ہیں، شرابی لوگ ہیں، جوا کھیلنے والے ہیں، زنا کرنے والے ہیں، العیاذ باللہ، تو آپ ان برائیوں کو دل سے برا جانیں،
آپ کے دل میں ان برائیوں کو دیکھ کر نفرت ہو. ایسا نہیں ہے جو دعا کرتے ہیں چلو چھوڑو جان دیں، ایسا نہیں. وَهَذَا لَا رُخْصَةَ فِيهِ، اس میں کیا بھی تمہیں کمپرومائز نہیں ہونا. اگر آپ کے محلے میں برائیاں ہوتی ہیں تو کوئی کیا نہیں ہے، کوئی رخصت نہیں ہے. وَذَلِكَ مِن مُتَطَلَّبَاتِ الشَّرْعِ الْحَنِيفِ، یہ سچے دین کا تقاضا ہے. وَمُقْتَضَيَاتِ الْإِيمَانِ الْكَامِلِ، اور یہ کیا ہے، ایمان کامل ایمان کا تقاضا ہے. اگر آپ برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے تو آپ کا دل کمزور ہے، ضعیف ہے، اور آپ کا دل میت ہے. دل کیا ہے، میت ہے. ہم لوگ دیکھتے نہیں، باہر جاتے رہتے عورت بے پردہ یا گلے میں اتنی بڑی تعویذیں، اتنا موٹا جسم رہتا ہٹا کھٹا، وہ پاؤں میں اتنی ڈوری لپٹ کو رہتا. مجھے تعجب ہوتا، گاڑیاں پلواں جاتے رہتے، آدمی اتنا موٹا تازہ صحت مند گورا گمٹا، لیکن پاؤں میں وہ حقیر ڈوری. اس کا مطلب کیا، میں اتنا موٹا ہے تو بھی مجھے بچانے کا یہ ڈوری کیا عقل رہیں گی. تھو، ایسی عقل، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب کی اس میں کیا ہے، وہ چھوٹی تی ڈوری. ارے تو اتنا طاقتور ہے، تو اتنا تنومند ہے، تو اتنا یہ ہے، تو اس ڈوری کا محتاج ہے. تو وہ ڈوری تجھے بیماریوں سے بچائے گی. تو آدمی کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. یہ دیکھیے، وَذَلِكَ لِأَنَّ بُغْضَ الْمُنْكَرِ لَا ضَرَرَ فِيهِ مُطْلَقًا فَمَنْ لَمْ يَنْكُرِ الْمُنْكَرَ بِقَلْبِهِ وَيَبْغِضُهُ كَانَ إِيمَانًا ضَعِيفًا وَقَلْبُهُ مَيِّتًا. آدمی کا ایمان کیا ہوتا ہے، میت ہو جاتا ہے. تو اسی لیے بتایا گیا لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةَ خَرْدَلٍ، یعنی اس کے بعد رتی برابر ایمان بھی تمہارے دل میں نہیں. برائی کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، اگر اسے ٹوکنے کی، ہاتھ سے ٹوکنے کی تمہارے اندر طاقت نہ ہو، زبان سے اسے غلط سمجھنے کی طاقت نہ ہو، اگر اس کے بعد بھی تم نہیں ٹوکتے ہو، دل میں برا بھی نہیں جانتے ہو، تو اب اس کے بعد تمہارے دل میں کیا نہیں ہے، رتی برابر ایمان بھی نہیں. بی کیئر. اچھا، اس کے بعد یجوز للداعیہ تعویض المتلبس بالمنکر بشیء من المباح جزاء لترکہ. دیکھیں ایک چیز انہوں کیا بولتے ہیں، بعض وقت اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ برائی کو روکنے کے لیے آپ کو کیا ہونا پڑتا ہے، کچھ دیر جا کے کبھی آپ ساحل پہ چلے گئے، ساحل پہ ظاہر ہے اچھی چیزیں تو نہیں ہوتی ہیں، کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں. ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، وہاں جانا پڑتا ہے، وہاں جانا پڑتا ہے. کبھی کسی پارک میں چلے گئے، دیکھا جوڑے 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 ہیں، کبھی وہاں پارک میں جا کے آپ کو کسی کو کیا کرنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے. اگر آپ میں نہیں آتا بابا سے، میں ہی نہیں آتا، بلا کہ نہیں، جانا پڑے گا، آپ کو جانا پڑے گا. آپ کو کیا کرنا پڑے گا، سمجھانا. وہی بولتے ہیں الاستعانۃ ببعض المباح لتغیر المنکر. اب ساحل پر جانا غلط تو نہیں ہے، مباح ہے، جائز ہے. والاصل فی ذلک، کیوں جاتے ہیں ہم، تالیف القلوب، اس کا دل جوڑنے کے لیے، بتانے کے لیے ہم بھی تمہارے ساتھ ساحل پہ آئے ہیں. تالیف ساحل پہ آئے کا مطلب آپ ایسی جگہ جائیں جہاں آپ جا سکتے ہیں. ساحل پہ ایسے بہت ساری جگہیں ہیں، بہت سارے ساحل ہیں جہاں آپ جا نہیں سکتے، جہاں لوگ آدھننگے کپڑوں میں ہوتے ہیں، وہ تو منکر ہے، وہ تو سراسر منکر ہے، وہاں اللہ کا عذاب آئے گا. ویسی جگہ جانے کی بات ہم نہیں کہتے ہیں. اچھا، وَتُقْبَلُ الْخَيْرُ وَتَقْلَعُ عَنِ الشَّرِّ، آپ ایسی جگہ جائیں گے تو وہ لوگ خیر کو مانیں گے، برائی سے اپنے آپ کو روکیں گے. دیکھیے عمر بن عبدالعزیز کی ایک بات دیکھیے سہیل صاحب، دیکھیے کیا بولتے ہیں، واللہ ما استطيع ان اخرج لهم شيئا من الدين
الا ومعه طرف من الدنيا استلين به قلوبهم خوفا ان ينقرق علي منهم ما لا طاقة لي به واللہ ما استطيع۔ تو اس بات کا، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ تھوڑی چیزوں کو آپ کیا کرنا پڑے گا، جو مباح ہیں اسے آپ استعمال کرنا۔ اب ایک شادی ہے، شادی میں پورا آپ کیا کیا ہوتا معلوم ہے، آپ بولے نہیں میں سرے سے آتش نہیں بولے، تو ارے آپ جائیں، وہاں میوزک چل رہی ہے اسے آف کریں، وہاں ایک کامن اسٹیج بنا ہے جہاں دلہن اور نوشا ٹھہریں، بولیں کہ بھئی یہ غلط ہے، حرام ہے، آپ جا کر بتائیں۔ آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ بولا نہیں میں آتش نہیں بولے، تو نہیں ہوتا۔ اچھا، فمثلا اذا كان متلبسا بمنكر ارتياد الملاهي عوضه بالسفريات والرحلات البرية، کیسا بولتے ہیں انہوں کیا بولتے ہیں، ایک آدمی اگر منکر ہے تو اس منکر کو بدلنے کے لیے آپ کو اس کو ریپلیسمنٹ دینا پڑے گا۔ اگر کوئی شرابی ہے تو اسے کیا بولیں گے، بھئی یہ گلاس نہیں، بھئی یہ گلاس پی، کیا بولیں گے اسے؟ جوس کا گلاس دیکھو، وہ گلاس کیا کرنا، نکالنا پڑے گا۔ کیسے؟ اذا كان متلبسا بمنکر ارتیاد الملاہی، اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو لہو و لعب میں ہیں، غلط چیزوں میں ہیں، ہم اسے کیا کریں، بھئی چھوڑ بھئی، ہم تجھے کیمپ میں لے جاتے ہیں، 2 دن ہمارے ساتھ رہا، تہجد پڑھیں گے، بالسفریات والرحلات البریہ، باہر جاتے ہیں، سوئمنگ پول میں تیریں گے، اچھی باتیں سنیں گے۔ اگر وہاں نہیں لے گے تو انہیں کہاں جاتا، دوسری جگہ جاتا۔ اچھا، ومن كان متلبسا بمنکر القمار، اگر کوئی شرابی ہے، اب اس کی عادت چھڑانے کیا کرنا، عوضہ بالمسابقات، کیا بھی ایک گھوڑ دوڑ کے اس میں لے کے جانا، گھوڑا کا ریس ہوتا نہیں، اس میں لے کے جانا۔ یہ قمار کون سا، شرابی نہیں ہے، القمار یہ کون سا القمار ہے، وہ اس کی ٹائپ کی غلطی ہے، القمار جوا کھیلنے والا، کون سا ٹائپ کی غلطی، خاص اس سے لکھ دیا خاص۔ کہا کہ اگر کوئی جوا کھیلنے والا ہے، وہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، اسے ہم کیا کریں گے، ارے یہ مت کھیل بھائی، تو ایسا کر کہ ہمارے ساتھ گھوڑ دوڑ اس میں چلو، گھوڑے کی ریس میں چلو، وَعَيَّنَ لَهُ جَائِزَةً، اس میں بھی آپ کو پرائز ملے گا۔ عَلَى ذَلِكَ وَإِذَا كَانَ مَيَّالًا إِلَى الرِّشْوَةِ أَوِ التَّسَاهُلِ فِي أَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ، اسی طرح آدمی اگر کوئی رشوت لینے والا ہے، اس کو رشوت سے روکنا ہے، تو اسے بولیں کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تیری سیلری میں برکت دے گا، تیری سیلری بڑھے گی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو برائی سے روکنے کے لیے جو چیزیں مباح ہیں اس کی طرف اسے کیا کرنا پڑے گا، لے جانا پڑے گا۔ اس کے بعد کچھ اور چیز، ہمارے پاس ٹائم ہے، ہو گیا نہیں، کتنے بجے نماز، طيب 8-5 منٹ بولے ہیں۔ القاعدۃ التاسعہ، یہ 8ویں چیز تمہارے سمجھ میں آئی، الاستعانہ ببعض المباح لتغیر المنکر، الاستعانہ ببعض المباح لتغیر المنکر، ایک آدمی منکر میں ہے تو اسے لانے کے لیے جو چیزیں مباح ہیں اس کی طرف اسے کیا کرنا پڑے گا، لے جانا پڑے، جو حلال چیزیں ہیں، بھلائی کی چیزیں ہیں۔ مشروعیہ تعریف القلوب حتی تقبل الخیر وتقبل الخیر وتقلع عن الشر، یعنی آدمی کیا کرے گا، ایک آدمی کو کسی چیز سے نکالنے کے لیے کوئی دوسری چیز اسے کیا کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا، تبھی وہ نکلے گا۔ ایک آدمی برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اسے برائیوں سے نکالنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا، کسی اور چیز کو دینا پڑے گا، تاکہ اور وہ چیز حلال ہونی چاہیے، یعنی کہ یہ بھی حرام وہ بھی حرام۔ اس کے بعد وہ کیا بولتے ہیں، علی الداعیہ ان یقدم الجہد الشرعی وهو یطلب المدد الربانی، آدمی دعوت میں جب نکلے تو میکزیمم جتنا محنت وہ کر سکتا ہے کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی مدد بھی طلب کرے، اللہ سے بار بار مدد طلب کرے۔ کیا کیا آپ کو خرچ کرنا پڑے گا، فیبذل الوقت والمال والنفس، آپ کو ٹائم دینا پڑے گا،
مال خرچ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو لگانا پڑے گا، اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا، اللہ کی مدد اور نصرت مانگنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس میں ہمارے لیے دلیل ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں کہا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي أَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔ تو یہ ساری آیتیں انصار اور مہاجرین کے لیے نازل ہوئیں، جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، کس کے لیے؟ اللہ کی دین کی دعوت کے لیے۔ ابو ایوب انصاری کون تھے؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی مدینے میں کی تھی۔ ان کا انتقال کیا ہوا؟ قسطنطنیہ میں، وہاں کی دیوار کے نیچے وہ دفن، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، وہاں کی دیوار کے نیچے کیا ہوئے؟ انہوں دفن ہوئے۔ کہاں؟ مدینہ۔ کہاں؟ قسطنطنیہ۔ اب ترکی میں ہے نہیں، قسطنطنیہ روم میں ہے، معلوم نہیں، تو روم میں ہے، ماشاء اللہ۔ تو اپنے وطن کو چھوڑ کر کہاں دفن ہوئے؟ قسطنطنیہ۔ دیکھو وَأُمِّ حرام بنت ملحان ترقد فی جزیرۃ قبرص، قبرص کے جزیرے میں حرام بنت ملحان وہ وہاں دفن ہے۔ وعقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، ان کی قبر مصر میں ہے۔ دیکھو ہمیں نہیں، میں یہاں مرتوں وہ ویسار پہاڑی میں دفن ہوتوں، نہیں تو امیر النساء قبرستان جاؤ میں بلا کے نہیں۔ اللہ کے راستے میں دین کے لیے آپ کو کہیں بھی نکلنا پڑے، کہیں بھی کچھ بھی وقت لگانا پڑے، لگا سکتے ہیں۔ اور بلال رضی اللہ عنہ، جن کے اللہ اکبر کی اذان کی آواز سے مدینہ گونج جاتا تھا، آپ دفن کہاں ہوئے ہیں؟ دمشق میں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمتیں اور سلامتیں اللہ تعالیٰ برسائے۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خادم دین بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا وقت، ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دین کی ترقی کے لیے لگے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔